اس کی ہر سطر میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ جو اس کتاب کو پڑھ کر بھی واصل باللہ نہ ہوا، کم بخت بے نصیب ہے۔ سرکار گوہر شاہی مغرب کے وقت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے دربار پر پہنچے۔ لوگ دھمال کر رہے تھے اور اپنے حال سے بے خبر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے کان میں آواز آئی، شہباز کے عاشقوں کا یہ حال ہے اور تو اللہ کے عشق کا دعوے دار ہے۔ اسٹیشن کے سامنے والی پہاڑی پر چلا جا اور جو طریقہ نور الہدیٰ میں لکھا ہے اسی طریقہ سے تصور کے ساتھ اسم ذات کا ذکر کر۔ میں اسی وقت پہاڑی کی طرف چلا گیا اور اسم ذات کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ دل کی دھڑکن سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ کے دربار سے ہی نمایاں ہو گئی تھی اور آج وہی دھڑکن اللہ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں اپنی قسمت پر بہت خوش تھا کہ جس راز کو بچپن سے ہی درباروں، غاروں اور جنگلوں میں ڈھونڈتا پھرتا رہا تھا، اپنے قلب میں پایا۔ سیون اسٹیشن کے ساتھ یہ وہ پہاڑی ٹیلہ ہے جو تجلی گاہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں قلندر پاک نے سرکار کو اسم ذات کی مشق کے لیے بھیجا تھا۔ اس جگہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج کی شب یعنی 15 رمضان المبارک جب سورہ مزمل کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ فجر کا سماں ہو گیا اور پہاڑی کے ارد گرد بے شمار کرسیاں بچھ گئیں، اور پھر ان کرسیوں پہ بے شمار بزرگ عربی لباس میں ملبوس رونق افروز ہوئے۔ 13 آدمی میرے قریب کھڑے کر دیے گئے اور ایک صدا آئی، آج چناؤ ہونے والا ہے۔ وہ آدمی عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے، کسی نے صرف کپڑے کی دھوتی اور کسی نے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ عرصہ سے جنگلوں میں چلے وظیفے کر رہے ہیں۔ اتنے میں آسمان سے بجلی کی مانند ایک لمبی رو آئی اور میرے جسم پر آن گری۔ حاضرین حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کل کا آیا ہوا پرانوں پر سبقت لے جائے۔ ان 13 آدمیوں کے منہ سے نکلا کہ شاید بھول ہو گئی۔ اتنے میں دوبارہ برقی رو آئی اور میرے جسم پر آن گری۔ ان 13 آدمیوں میں سے کسی نے غصہ سے، کسی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد میرا جسم سخت بھاری ہو گیا اور میں بغیر کوئی مشق کیے لیٹ گیا۔ بال بال سے اللہ کی آواز سنائی دے رہی تھی، حتیٰ کہ دل سے ایسی سریلی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ اللہ پڑھ رہا ہے۔ میں جس سمت دیکھتا لفظ اللہ لکھا نظر آتا اور اب دل پر بھی خوشخط سنہری لفظ اللہ نظر آیا۔ بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلا۔ آج کے بعد کئی قسم کی مخلوق اور کئی بزرگوں کی ارواح مجھے دیکھنے کے لیے آتے۔ سردیوں کے موسم میں سرکار گوہر شاہی کو لال باغ میں اس درخت کے نیچے بیٹھنے کا حکم ہوا۔ یہی جگہ آپ کی چلہ گاہ کے نام سے مشہور ہے۔ بعد میں آپ کے مریدین نے 4 دیواری بنا کے چلہ گاہ کو محفوظ کر لیا۔ چلہ گاہ کی دائیں جانب قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ ہے۔ آپ کی کتاب روحانی سفر میں 50 سالہ مستانی مائی کا بھی ذکر ہے، جو کہ شیطان کی چیلی تھی اور سرکار گوہر شاہی کو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے اصل راہ سے ہٹانے پر مامور تھی۔ سرکار کی چلہ گاہ کے ساتھ ہی اس جگہ مستانی مائی کی جھونپڑی ہوا کرتی تھی۔ لال باغ میں یہ وہ چشمے ہیں جہاں سرکار گوہر شاہی وضو کے لیے ان راستوں سے آتے تھے۔ اسی چشمے کے پاس جو کھجور کا درخت ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ سرکار گوہر شاہی فرماتے ہیں کہ رات کے تقریباً 3 بجے ہوں گے، ذکر کی مشق کے بعد کھڑے ہو کر درود شریف کا ورد کر رہا تھا۔ فجر کا سماں ہو گیا، چشموں کی طرف سے بے شمار مرد عورتیں قطار در قطار کھڑے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ آج کوئی بلند مرتبہ ملنے والا ہے۔ یہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن خیال آتا ہے کہ ان کی پشت میری طرف ہے، یہ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں۔ مغرب کی طرف سے ایک سبز رنگ کا روزہ اڑتا آ رہا ہے اور جہاں لوگ جمع ہیں وہیں اتر گیا۔
روزے میں سے ایک نورانی صورت نمودار ہوئی، عورتوں نے دیکھ کر جھومنا شروع کر دیا۔ ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے: یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ مرد بھی جھوم رہے تھے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے تھے۔ اب وہ بزرگ مجمع سے گزر کر میری طرف بڑھے۔ جوں جوں قریب آ رہے تھے، خوشی سے آنسو جاری ہوئے جا رہے تھے۔ دیکھنے کی خواہش ہے لیکن نظر اوپر کو نہیں اٹھتی۔ نور ہے جسے آنکھوں کو دیکھنے کی تاب نہیں۔ نہ دیکھوں ارمان رہے اور دیکھوں تو جان جائے۔ یہ نہر لال باغ کے قریب ہی واقع ہے۔ ان دنوں جب سرکار گوھر شاہی لال باغ میں چلا فرما رہے تھے، اسی نہر کی روانی کناروں تک تھی۔ آپ نے روحانی اشارے کے مطابق اس پل سے نہر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ حکم ربی سے پانی نے راستہ آپ کے لیے چھوڑ دیا اور آپ صحیح سلامت کنارے تک پہنچ گئے۔ یہ واقعہ آپ کی آزمائش تھی اور آپ فرماتے ہیں ہمیں اس آزمائش سے بھی گزرنا پڑا۔ نہر کے پاس سڑک کے کنارے یہ چائے کے اس ہوٹل کے نشانات ہیں جہاں سرکار گوھر شاہی اکثر چائے پینے کے لیے آتے تھے۔ جامشور ٹیکسٹ بک بورڈ، جس کے عقب میں سرکار گوھر شاہی نے اس جگہ جھونپڑی ڈال کر ذکر قلبی اور آصف وغیرہ کے دم کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ لوگ جو سیون سے واقفیت رکھتے تھے ان کا آنا جانا شروع ہوا۔ یہاں کے لوگوں کا بھی تانتا بندھا۔ یونیورسٹی اور میڈیکل کے طلباء بھی ذکر و فکر میں دلچسپی لینے لگے۔ یہاں کا پرنسپل جو مخالفانہ عقائد رکھتا تھا، اسٹوڈنٹس کو گوھر شاہی کے پاس آنے سے منع کیا، مگر وہ باز نہ آئے تو پرنسپل نے چوکیداروں کو حکم دیا کہ جھونپڑی اکھاڑ دو یا استعفیٰ دے دو۔ اس پر انہوں نے جھونپڑی اکھاڑ دی۔ لطیف آباد، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے نام سے مشہور حیدرآباد کا یہ علاقہ، جہاں 88A بریلی کالونی کا یہ گھر جس میں سرکار گوھر شاہی رہائش پذیر ہوئے، ڈاکٹر عبدالقیوم جن کا انتقال ہو چکا ہے، اس گھر کے مالک تھے۔ سرکار گوھر شاہی اسی جگہ 1989 رمضان شریف کی ابتدائی تاریخوں میں تشریف لائے تھے اور آتے ہی فرمایا تھا کہ 5-6 سال گزر اوقات ہو جائے گی۔ اس کمرے میں سرکار شاہ صاحب کی اہلیہ اور بچے رہائش پذیر تھے اور یہ کمرہ سرکار کے زیر استعمال رہا۔ مرحوم مشتاق ملنگ جو کہ لال باغ 7 سے ہی سرکار کے ساتھ رہے اور سب سے پہلے ذکر قلب حاصل کیا، انہوں نے کچھ اینٹوں کا بندوبست کر کے کمرے کی بنیاد رکھی۔ شروع میں کمرے پر ترپال کا سایہ کیا گیا، بعد میں ٹین کی چھت اور پھر کچھ عرصہ بعد پختہ چھت کا بندوبست ہوا جو آج تک موجود ہے۔ بعد نماز عصر سرکار شاہ صاحب اس کھڑکی کے پیچھے بیٹھ کر مریضوں کو دم فرماتے، ان کے مسائل سنتے اور پانی بھی دم کر کے دیا جاتا، جس سے بہت سے لا علاج مریض شفا یاب ہو جاتے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اسی جگہ انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد رکھی گئی جو 1989 میں 4 افراد پر مشتمل تھی اور بعد میں پورے پاکستان میں اس کے مراکز قائم ہو گئے۔ یہیں پر آپ نے مینار نور، تریاق قلب، روحانی سفر جیسی مایا ناز تصوف پر مبنی کتب تحریر فرمائی۔ مرحوم قیوم بھائی کی یہ موٹر سائیکل ابتدا میں مشن کی فروغ کے لیے سرکار شاہ صاحب کے زیر استعمال رہی۔ خدا کی بستی کوٹری، یہ حیدرآباد کے نزدیک ضلع دادو کی ایک تحصیل ہے۔ جہاں سرکار گوھر شاہی کی رہائش گاہ ہے جو کہ ابتدا میں بطور آستانہ کے استعمال کی گئی۔
مرکزی اعتکاف اور سالانہ 11ویں شریف کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی۔